بہت نعمتیں ایسی ہیں جن نعمتوں کے نعمت ہونے کا آدمی کو احساس نہیں ہوتا، لیکن اللہ بچائے جب وہ نعمت چھن جاتی ہے اس کے بعد خیال آتا ہے کہ میرے پاس تو بہت بڑی نعمت تھی جس سے میں محروم ہو گیا، تو اب کیا کروں گا۔ کیسی کیسی نعمتیں ہمارے ہاتھ میں ہیں جن کی طرف کبھی کبھی ساری زندگی گزر جاتی ہے اور خیال نہیں آتا یہ بھی کوئی نعمت تھی۔ مثلا ہم میں سے ہر شخص روزانہ کئی مرتبہ اپنی بشری تقاضے کی بنیاد پر ایک پیشاب اور دوسرے پیشاب کو روک کر رکھتا ہے اتنی دیر جتنی دیر اس جگہ آدمی پہنچ سکے جہاں انسان پیشاب کی ضرورت پوری کر پاتا ہے، یعنی بیت الخلا۔ ہر شخص روزانہ کئی مرتبہ چھوٹے پیشاب اور بڑے پیشاب کو روک کر رکھتا ہے تب تک جب تک بیت الخلا پہنچنے کا موقع آئے، اور اس میں کبھی آدھا گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے، کبھی گھنٹہ بھر بھی لگ سکتا ہے، بعض دفعہ کئی گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کبھی پورا دن ایسا گزر جائے کہ آدمی وہاں نہ پہنچ سکے، تب تک انسان اپنے پیشاب کو روک کر رکھتا ہے۔ یہ جو روک کر رکھنے کی اللہ نے طاقت دی ہے، یہ جو سسٹم اللہ نے بنایا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے یا نہیں؟ اور یہ سمجھ میں تب آئے گا جب یہ نعمت چھن جائے، اور اس کے بعد پھر آدمی اپنے پیشاب کو قابو نہیں کر سکتا اور پھر کہیں جانے کے قابل بھی نہیں رہتا، یہاں تک کہ بڑھاپے میں لوگوں کو ڈائپر لگانے پڑتے ہیں۔ اب یہ وہ نعمت ہے، ہر انسان اس کو استعمال کر رہا ہے، لیکن خیال نہیں جاتا ہے کہ اس نعمت کو ہم استعمال کر رہے ہیں، کبھی ایک مرتبہ شکر پڑھیں، لیکن چونکہ خیال ہی نہیں آتا ہے تو شکر کیسے پڑھیں گے؟ حدیث کی کتابوں میں ترمذی میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب پیشاب کی ضرورت پورا کر کے باہر تشریف لاتے تھے تو آپ پڑھا کرتے تھے غفرانک۔ اس کا ترجمہ ہے یا اللہ مجھے معاف کر دیں۔ اب جب ترجمہ یہ کرتے ہیں یا اللہ مجھے معاف کر دیں تو قدرتی طور پر سوال پیدا ہو جائے گا کہ معافی کس چیز کی مانگی گئی؟ پیشاب کی ضرورت پوری کرنا کوئی گناہ کا کام نہیں، اور اگر اس ضرورت کو پورا کرتے ہوئے گناہ ہو سکتا ہے تو ہم جیسوں سے ہوگا، اللہ کے نبی تو معصوم تھے، ان سے کہاں گناہ ہوگا؟ تو پھر اللہ کے نبی نے یہ کیوں کہا یا اللہ مجھے معاف کر دیں؟ غفرانک کا ترجمہ یا اللہ مجھے معاف کر دیں۔ اس سوال کا جواب وہاں جہاں یہ حدیث ہوتی ہے، ابو داؤد شریف میں، ترمذی شریف میں اور اس کی شرحوں میں بہت تفصیل کے ساتھ اس کے جواب بیان کیے جاتے ہیں۔ ان جوابوں میں سے ایک جواب یہ ہے کہ اللہ کے نبی ایسا نے مغفرت کس چیز کی مانگی؟ تو جواب یہ دیا گیا کہ دراصل انسان پیشاب کے ذریعے سے اللہ کی بہت ساری نعمتوں کو استعمال کر لیتا ہے، جن نعمتوں میں سے ہر نعمت کا الگ الگ شکر انسان ادا کر نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے عرض کیا یا اللہ اس پیشاب کے ذریعے سے میں نے جتنی نعمتیں آپ کی استعمال کر لی، میں آپ کی ساری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا، مجھے معاف کر دیں۔ اب وہ کیا نعمتیں ہیں جو استعمال ہوئی ہیں پیشاب کے دوران؟ پہلی بات، جب پیشاب کرنے کے لیے پہنچے تو اس وقت پیشاب قابو میں رہا ہے، چاہے اس میں جتنا وقت لگا ہوگا، تو ایک نعمت ہی ہوئی۔ پھر جب پیشاب کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تو کرنا کچھ نہیں پڑا، نہ جسم کھولنا پڑا، نہ کوئی ڈھکن کھولنا پڑا، نہ کوئی رسی کھولنی پڑی، صرف ارادہ کرنا پڑا، اور وہ ارادہ بھی اتنا کوئک ہے کہ جب تک انسان اس جگہ نہیں بیٹھے گا تب تک ارادہ بھی کرے گا تب بھی پیشاب باہر نہیں آئے گا، اور جو ہی وہاں بیٹھتا ہے انسان اور اطمینان ہو گیا کہ اب میں مناسب جگہ پر بیٹھ گیا، صرف ارادہ کرنا اور پیشاب شروع ہو جائے گا۔ نہ کوئی پریس کرنا ہے، نہ کوئی نلکا کھولنا ہے، نہ کوئی ڈھکن کھولنا ہے، نہ کوئی گانٹھ کھولنی ہے۔ کسی چیز کو کھولنے کے لیے، کسی چیز کو نکالنے کے لیے جو کچھ بھی کرنا پڑتا ہے، ان میں سے ایک سسٹم بھی وہاں نہیں رکھا، صرف ارادے پر رکھا، جس کو آج کے زمانے میں کہتے ہیں ریموٹ۔ تو ریموٹ انسانی باڈی میں پہلے سے ہے، صرف انسان نے ارادہ کیا اور پیشاب چالو ہو گیا۔ اب یہ پیشاب نکل رہا ہے، سب جانتے ہیں کہ پیشاب کے راستے سے اور کئی چیزیں نکلا کرتی ہیں، خاص طور پر بالغ آدمی سمجھ سکتا ہے کہ پیشاب ہی کے راستے سے اور کئی چیزیں نکلتی ہیں، لیکن اس وقت صرف پیشاب باہر آئے گا، پیشاب کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں آئے گی۔ اور اگر وہ باقی چیزوں کا ذریعہ کا دہانہ بھی کھل جائے تو خون آ جائے گا، سیمن آ جائے گا، اور دوسرے جو لکوڈز ہیں وہ نکل آئیں گے، تو انسان کا حال کیا بن جائے گا؟ تو اس لیے ایک حدیث میں فرمایا گیا یا اللہ میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں، جو چیز میرے لیے نفع بخش تھی وہ آپ نے روک کے رکھی، اور جو میرے لیے نقصان دہ تھی وہ باہر نکالتی۔ الحمدللہ الذی امسک لی ما ینفعنی وابعد عنی ما یؤذینی۔ پیشاب کرنے کے بعد پیشاب کا تقاضا ہے، اور پیشاب آ جائے، بند نہ ہو جائے، یہ خود مستقل ایک نعمت ہے۔ یہ سمجھ میں تب آ جاتا ہے کہ جب لوگوں کا پیشاب بند ہوتا ہے اور یہاں سے پائپیں لگانی پڑتی ہیں۔ یہی سری نگر شہر میں ہمارے بھائی ہیں، ایک دفعہ میں نے ان سے فون پر پوچھا، میں نے سنا آپ کوئی بیمار ہو گئے ہیں، کیا بات ہو گئی؟
تو کہنے لگے اپنی گناہ کی سزا بھگت رہا ہوں. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا زندگی بھر پیشاب کرتا رہا لیکن کبھی شکر نہیں پڑا. اب پیشاب بند ہو گیا ہے، اب چاہتا ہوں پیشاب کروں مگر بند ہے، لہذا پائپ لگائی ہوئی ہے. علاج ہوتا رہا، علاج ہونے کے بعد پھر ٹھیک ہو گیا، پائپ نکال دی گئی، پیشاب آ رہا ہے. پھر میں نے اس سے پوچھا اب کیا حال ہے؟ کہنے لگا اپنی گناہوں کی سزا بھگت رہا ہوں. میں نے کہا میں نے تو سنا کہ آپ کی پائپیں نکال دی گئی ہیں اور پیشاب کر رہے ہیں. کہنے لگا بالکل صحیح ہے، واقعتاً پائپ نکال دی گئی، پیشاب کر رہا ہوں، مگر اب اپنی گناہ کی سزا بھگت رہا ہوں کہ پیشاب ان کنٹرول ہو گیا ہے، ہر وقت پیشاب کا قطرہ نکلتا رہتا ہے. تو پیشاب بند ہو جائے وہ بھی بہت بڑی مصیبت، اور بے قابو ہو جائے وہ بھی بڑی مصیبت. ہم بند کرنے کی بھی برداشت کرنے کے قابل نہیں ہیں، اور بے قابو ہو جائے اس کو بھی برداشت کرنے کے قابل نہیں ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام دعا کے ذریعے فرمایا یا اللہ پیشاب آ جائے یہ بھی نعمت، بند نہیں ہوا یہ بھی نعمت، پیشاب کرنے میں راحت و سکون ہوا یہ بھی نعمت، سارا میرا سسٹم ٹھیک ہے اور مجھے کچھ بھی نہیں کرنا پڑا، صرف ارادے پر یہ سارا ہو رہا ہے. یہ سب آپ کی نعمتیں ہیں، ان تمام نعمتوں میں شکر ادا نہیں کر سکتا. یا اللہ غفرانک، یا اللہ مجھے معاف کر دے. یہ جو وجہ بتائی ہے یہ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب بذل موجود بیان کی ہے. تو ہم بے شمار اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں.